لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوافی بما فی الصحیحین، یہ وہ کتاب ہے جو امام بخاری کی صحیح اور امام مسلم کی صحیح کی تمام احادیث پہ مشتمل ہے، لیکن اس میں احادیث کا تکرار نہیں ہے۔ احادیث کی تعداد تقریباً 2000 کے قریب ہے، اور کتاب کے مؤلف نے اس کتاب کو کئی مقاصد میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا مقصد ان احادیث کے بارے میں ہے جن کا تعلق عقیدے سے ہے، اور پہلے مقصد میں 3 کتب ہیں، ایک کتاب الاسلام والایمان، اور دوسرے نمبر پہ کتاب الایمان بالیوم الاخر، یعنی کہ وہ احادیث جن کا تعلق روز آخرت پہ ایمان لانے سے ہے۔ اس کتاب میں کئی فصول ہیں، اور اس وقت ہم دوسری فصل پڑھ رہے ہیں، اور دوسری فصل کا 6واں باب ہے۔ اس دوسری فصل کا نام کیا ہے؟ صفت القیامہ، قیامت کے اوصاف۔ اور دوسری فصل کا باب کون سا ہے؟ باب نمبر 6۔ یہ باب کیا ہے؟ باب اخراج بعث النار۔ یہ باب ہے جہنم کے لشکر، جہنم کی جماعت کو نکالنے کے بارے میں، باقی لوگوں سے الگ کرنے کے بارے میں۔ اس باب میں اس بات کا بیان ہوگا کہ وہ لوگ جنہوں نے جہنم میں جانا ہے، ان کے بارے میں آدم علیہ السلام کو حکم ملے گا کہ آپ ان کو باقی لوگوں سے الگ کر دیں۔ حدیث نمبر 70، عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ یا آدم فیقول لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک، قال یقول اخرج بعث النار، قال وما بعث النار، قال من کل 1999۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہے گا یا آدم، اے آدم، فیقول، تو آدم علیہ السلام کہیں گے لبیک وسعدیک، میں حاضر ہوں اور تیری طرف سے سعادت کا طالب ہوں، والخیر فی یدیک، اور میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ ساری کی ساری خیر تیرے ہاتھوں میں ہے، والخیر فی یدیک، اور ساری کی ساری خیر تیرے ہاتھوں میں ہے۔ ساری خیر تو اللہ کے ہاتھوں میں ہے، اور شر کس کے ہاتھوں میں ہے؟ شر بھی اللہ رب العزت کے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی خیر کے خالق ہیں، اللہ تعالیٰ ہی شر کے خالق ہیں۔ لیکن ادب کے طور پہ
اللہ رب العزت کی طرف عام طور پہ خیر کی نسبت کی جاتی ہے اور شر کی نسبت عام طور پہ نہیں کی جاتی۔ قال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یقول، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اخرج بعث النار، کہ آدم جہنم کے لشکر کو، جہنم کی جماعت کو نکالو، یعنی کہ باقی لوگوں سے ان کو نکالو، باقی لوگوں سے ان کو الگ کرو۔ قال وما بعث النار، آدم علیہ السلام کہیں گے کہ آگ کے لشکر کی تعداد کیا ہے، آگ کے لشکر کی مقدار کیا ہے؟ قال، تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ ہر 1000 سے 999، یعنی کہ 1000 افراد میں سے 999 لوگوں نے جہنم میں جانا ہے، یعنی کہ جنت میں جانے والا ایک ہوگا۔ فذاک حین یشیب الصغیر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ 1000 سے 999 نے جہنم میں جانا ہے، تو یہ الفاظ سن کر یہ وہ وقت ہوگا، فذاک حین، تو یہ وہ وقت ہوگا جب چھوٹے لوگ بھی بوڑھے ہو جائیں گے، بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قیامت کا معاملہ کتنا خطرناک ہے، کتنا سنگین ہے، کہ یہ الفاظ سن کر بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حمل والی اپنے حمل کو گرا دے گی۔ معاملہ اتنا شدید ہوگا، معاملہ اتنا سنگین ہوگا کہ ہر حمل والی عورت اپنے حمل کو ساقط کر دے گی، گرا دے گی، یہ الفاظ سن کر۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کی ہولناکی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے کلام میں سے کچھ الفاظ لے رہے ہیں اور وہ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ الفاظ سورہ حج میں آئے ہیں، سورہ حج کی آیت نمبر 2 ہے، اس میں سے یہ الفاظ ہیں کہ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور اس موقع پہ ہر حمل والی عورت اپنے حمل کو ساقط کر دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، اور آپ لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھیں گے جبکہ وہ حقیقت میں نشہ کی حالت میں نہیں ہوں۔ لوگوں کی حالت یہ ہوگی، انداز ایسا ہوگا کہ جیسے وہ نشے کی حالت میں ہیں، جیسے وہ مدہوش ہیں، لیکن وما ہم بسکارا، حقیقت میں وہ بالکل مدہوش نہیں ہوں گے۔ ولیکن عذاب اللہ شدید، جب وہ مدہوش نہیں ہیں، نشے کی حالت میں نہیں ہیں، تو بظاہر کیوں لگ رہا ہے کہ نشے کی حالت میں ہیں؟ فرمایا ولیکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب بڑا شدید ہوگا، اللہ کے عذاب کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوگی۔ فاشتد ذلك علیہم، حدیث روایت کرنے والے صحابی ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ یہ بات صحابہ کرام پہ گراں گزری، ان پہ شاق گزری، یہ الفاظ سن کر صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ فقالوا یا رسول اللہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، اینا ذالک الرجل، ہم میں سے وہ آدمی کون سا ہوگا، یعنی کہ وہ ایک آدمی جس نے جنت میں جانا ہے، وہ خوش نصیب کون سا ہوگا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس قدر آخرت کے معاملے میں سنجیدہ تھے، کس قدر آخرت کی فکر کرنے والے تھے کہ وہ پریشان ہو گئے۔ اور میں نے اور آپ نے یہ حدیث سنی ہے اور سنائی ہے، پڑھی ہے اور پڑھا رہا ہوں، ہمارے اوپر ویسا اثر نہیں ہوا جیسا اثر صحابہ کرام پہ ہوا تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم میں اور صحابہ کرام میں کتنا بڑا فرق ہے۔
تو بہرحال صحابہ کرام کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول اینا ذالک الرجل، ہم میں سے وہ آدمی کون سا ہوگا؟ قال، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابشرو، خوش ہو جاؤ، یعنی کہ پریشانی سے باہر نکلو، خوش ہو جاؤ. فَإِنَّ مِن يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفًا وَمِنْكُمْ رَجُلًا، کیونکہ یاجوج ماجوج میں سے 1000 ہوں گے اور تم میں سے ایک آدمی ہوگا. ایک سوال کسی بھائی نے کیا ہے کہ کیا یاجوج ماجوج انسان ہوں گے؟ کیا یاجوج ماجوج آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے؟ جی ہاں، یاجوج ماجوج انسان ہیں اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی اولاد میں سے ان کو نکالو جنہوں نے جہنم میں جانا ہے. اور آخر میں جا کے وضاحت ہو رہی ہے کہ 1000 یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے. تو 1000 یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے، وَمِنْكُمْ رَجُلًا، اور تم میں سے ایک آدمی ہوگا. ثُمَّ قَالَ، پھر آپ نے کہا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِي، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اِنِّي لَأَطْمَعُ أَن تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، یقیناً میں امید رکھتا ہوں کہ تم جنت والوں میں سے 1/3 ہوگے. پہلے نبی علیہ السلام نے بیان کیا کہ 1000 یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے اور ایک آدمی جس نے جنت میں جانا ہے وہ تم میں سے ہوگا، یعنی کہ مسلمانوں میں سے ہوگا، تمام قوموں کے مسلمانوں میں سے ہوگا. اس کے بعد آپ نے خوشخبری دی صحابہ کرام کو اور فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں امید کرتا ہوں کہ تم لوگ جنت والوں کا 1/3 ہوگے. قال، ابو سعید خدری کہتے ہیں فحمدنا اللہ، اس بات پہ ہم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، یعنی کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. وکبرنا، اور ہم نے اللہ اکبر کہا، اللہ کی بڑائی بیان کی، اللہ کی کبریائی بیان کی. ثم قال، پھر کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے والذی نفسی بیدی انی لاطمع ان تکونوا شطر اہل الجنہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک مجھے امید ہے کہ تم جنت والوں کا نصف ہوگے. آدھے جنتی دیگر امتوں میں سے ہوں گے اور آدھے جنتی میری امت میں سے ہوں گے. اور یہاں پہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز اور اسلوب کو ذہن میں رکھیں کہ آپ خوشخبری دینا چاہتے ہیں تو پہلے 1/3 کی خوشخبری دی ہے، پھر کہا ہے کہ آدھے جنتی میری امت میں سے ہوں گی. تو یہ خوشخبری دینے کا ایک انداز ہے. پہلے نمبر پہ بتایا 1/3، اور واقعی جنتیوں میں سے 1/3 آپ کی امت کے لوگ ہوں گے. دوبارہ بتایا کہ آدھے ہوں گے، تو اس میں 1/3 کا انکار نہیں ہے. آپ کی امت کے لوگ 1/3 تو ہوں گے، پھر آپ نے ان کی تعداد اور زیادہ بیان کر دی کہ بلکہ آدھے ہوں گے. تو یہ خوشخبری دینے کا ایک انداز ہے. جیسے ہم کسی فقیر اور مسکین سے وعدہ کریں، کسی مقروض سے وعدہ کریں جس کے اوپر 1 لاکھ قرضہ ہو، ہم اس سے کہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ میں آپ کو 33 لاکھ روپیہ دے دوں گا، 33 لاکھ روپیہ میں دے دوں گا. پھر 1 منٹ کے بعد ہم کہیں کہ بلکہ مجھے امید ہے کہ میں 50 لاکھ روپیہ آپ کو دے دوں گا. تو یہ اس فقیر اور مسکین کو خوش کرنے کا ایک انداز ہے. اب 50 لاکھ روپے کا تذکرہ سن کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ 33 لاکھ پہلے آپ نے کہا تھا، آپ کی باتوں میں تضاد ہے، اس کو تضاد نہیں کہتے. یہ خوشخبری دینے کا ایک انداز ہوتا ہے. دونوں باتیں سچ ہیں. جب 50 لاکھ روپیہ دیں گے تو کیا اس میں 33 لاکھ کا انکار ہے؟ بالکل کوئی انکار نہیں ہے. اچھا، ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ تم لوگ جنت والوں میں سے، جنت والوں کا نصف ہوگے، آدھے ہوگے.
ان مثلکم فی الامم کمثل الشعرۃ البیضاء فی جلد الثور الاسود، تمہاری مثال دوسری امتوں کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے ایک سفید بال ہو سیاہ بیل کی جلد میں۔ ایک بیل ہے سیاہ رنگ کا اور سیاہ رنگ کے بیل میں ایک بال سفید ہو تو وہ ایک سفید بال بہت یعنی کہ ہلکا محسوس ہوگا، اس کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو آپ نے فرمایا ان مثلکم فی الامم کمثل الشعرۃ البیضاء فی جلد الثور الاسود، بے شک تمہاری مثال دوسری امتوں کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے سفید بال ہو سیاہ بیل کی جلد میں، او کالرقمۃ فی ذراع الحمار، یا کوئی چھوٹا سا نشان ہو سفید رنگ کا داغ ہو گدھے کے اگلے پاؤں میں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت تعداد کے لحاظ سے دیگر اقوام کے مقابلے میں بہت کم ہوگی، لیکن جو جنت میں ہوں گے ان میں سے آدھے آپ کی امت کے لوگ ہوں گے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا آپ پہ اور آپ کی امت پہ کتنا فضل و کرم ہوگا اور کتنی بڑی رحمت ہوگی۔ الرقمہ کس کو کہتے ہیں؟ اس چیز کو جو گول سی ہو اور جس میں کوئی بال نہ ہو، چھوٹا سا نشان آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا معنی ہوتا ہے سفید داغ، تو فی ذراع الحمار، گدھے کے اگلے پاؤں میں۔ تو حدیث اور باب کا تعلق واضح ہے۔ باب کیا تھا؟ جہنم کے لشکر کو، جہنم کی جماعت کو دوسرے لوگوں سے نکالنا، دوسرے لوگوں سے الگ کرنا۔ اور یہاں پہ آدم علیہ السلام کو حکم دیا جائے، اس حدیث سے پتہ چلا ان کو حکم دیا جائے گا کہ آپ اپنی اولاد میں سے ان کو الگ کر دیں جو جہنم کا ایندھن بنیں گے، جنہوں نے جہنم میں جانا ہے۔ باب نمبر 7، باب الحساب وقصاص المظالم، باب ہے حساب کے بارے میں کہ روز قیامت حساب ہوگا اور ظلم و زیادتی کا بدلہ بھی ہوگا، یعنی کہ اگر کسی نے کسی پہ ظلم و زیادتی کی تھی تو اسے روز قیامت بدلہ لے کر دیا جائے گا۔ اس بارے میں یہ باب ہے۔ کتاب کے مؤلف شیخ صالح شامی کہتے ہیں اس بارے میں حدیث نمبر 137 بھی آپ دیکھ لیں، اور وہ حدیث آئے گی بعد میں، ہم اسے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس حدیث کا تعلق اس باب سے بھی بنتا ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 71 قاف، یعنی کہ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن صفوان بن محرز المازنی قال بینما انا امشی مع ابن عمر آخذ بیدی اذ عرض رجل فقال له، صفوان بن محرز المازنی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چل رہا تھا۔ آخذ بیدی، میں نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ اذ عرض رجل، تب ایک آدمی ان کے سامنے آیا، ایک آدمی سامنے سے آیا۔ فقال له، تو اس نے جناب عبداللہ بن عمر سے کہا، کیف سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی النجوى، آپ نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث کیسے سنی ہے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے بندے سے سرگوشی کرنے کے بارے میں؟ نجوہ سرگوشی کرنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت اپنے کسی بندے سے سرگوشی کریں گے، اس بارے میں آپ نے حدیث اللہ کے رسول سے سنی ہے، وہ حدیث کیسے ہے؟ فقال،
تو عبداللہ بن عمر فرمانے لگے سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ آپ کہہ رہے تھے ان اللہ یدنی المؤمن، اللہ رب العزت ایک مومن کو اپنے قریب کرے گا، فیضع علیہ کنفہ، تو اللہ رب العزت اس پہ اپنا پردہ ڈالے گا، ویسترہ، اور اللہ تعالیٰ اسے دوسرے لوگوں سے چھپا لے گا، الف ذنب کذا، کہ فلاں گناہ تو اس سے سرزد ہو، اتعرف ذنب کذا، فلاں گناہ کو پہچانتے ہو، مانتے ہو، جانتے ہو، فیقول، تو وہ مومن کہے گا نعم ای ربی، ہاں اے میرے رب، میں اس گناہ کو بھی جانتا ہوں، میں اس گناہ کو بھی پہچانتا ہوں، میں اس گناہ کو بھی مانتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی رحمت دیکھیے، اللہ تعالیٰ بندے کے گناہ بندے کے سامنے ذکر کر رہے ہیں تاکہ بندے کی عزت رہے اور باقی لوگوں کے سامنے یہ رسوا نہ ہو اور باقی لوگوں کو اس کے گناہوں کا پتہ نہ چلے۔ یہ اللہ کی رحمت دیکھتے چلے جائیے، اللہ کتنا مہربان ہے۔ فیقولو، تو مومن بندہ کہے گا نعم، ہاں اے ربی، اے میرے رب، میں ان گناہوں کو مانتا ہوں، اقرار کرتا ہوں، حتی اذا قررہ بذنوبی، یہاں تک کہ جب اللہ تعالی اس سے اقرار لے لیں گے بذنوبہ، اس کے گناہوں کا، ورآ فی نفسہ، اور وہ خیال کرے گا اپنے دل میں انہ ہلکا، کہ وہ تباہ ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا، اللہ تعالی کے پاس میرے گناہوں کی لسٹ ہے، میرے گناہوں کی فہرست ہے، میں تو اب گیا، بڑے بڑے گناہ ہیں، میں تو اب جہنم سے نہیں بچ سکتا۔ قال، جب وہ اقرار کر چکا ہوگا، اللہ اس سے اقرار لے چکے ہوں گے اور وہ اپنے دل میں خیال کرے گا کہ میں تو تباہ ہوا، قال، تب اللہ تعالیٰ کہیں گے سترتھا علیک فی الدنیا، میں نے ان گناہوں کو دنیا میں تجھ پہ چھپائے رکھا، یعنی کہ میں نے ان گناہوں کا دوسرے لوگوں کو علم نہیں ہونے دیا، یہ گناہ تجھے معلوم تھے، دنیا والوں کو میں نے پتہ نہیں چلنے دیا۔ سترتھا علیک، میں نے ان گناہوں کا تیرے اوپر پردہ ڈالے رکھا، فی دنیا، دنیا میں، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، اور میں ان کو معاف کر رہا ہوں تیرے لیے آج، اور آج میں تجھے یہ گناہ معاف کر رہا ہوں، دنیا میں میں نے ان گناہوں کا تیرے اوپر پردہ ڈالے رکھا اور آج میں معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ فَيُعْطَى، تب اسے دیا جائے گا اس آدمی کو کتاب حسناتی، اس کی نیکیوں کا صحیفہ، تب اسے دیا جائے گا اس کی نیکیوں کا ریکارڈ، تب اسے دیا جائے گا اس کی نیکیوں کا اعمال نامہ، یعنی کہ گناہوں کا اعمال نامہ اسے نہیں دیا جائے گا، صرف نیکیوں کی فہرست اسے تھما دی جائے گی۔ وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ، اور جہاں تک تعلق ہے کافر اور منافق کا، فَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، تو گواہ کہیں گے، گواہوں سے مراد یہاں پہ کون ہے؟ گواہوں سے مراد یہاں پہ انبیاء کرام علیہ السلام ہو سکتے ہیں، گواہوں سے مراد وہ علماء ہو سکتے ہیں جو تبلیغ کرتے رہے اور گواہی دیں گے کہ ہم نے اس آدمی کو تبلیغ کی، سمجھایا، یہ باز نہیں آتا تھا، گناہ کرتا تھا۔ گواہوں سے مراد وہ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں جو گناہ نوٹ کرتے رہے، گناہوں سے مراد دیگر جن اور انسان ہو سکتے ہیں جنہوں نے اس انسان کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا۔ تو فرمایا جہاں تک تعلق ہے کافر اور منافق کا، فیقول الاشہاد، تو گواہ کہیں گے ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پہ جھوٹ بولا، الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار اللہ کی لعنت ہو ظالموں پہ۔ تو یہ آخر میں نبی علیہ السلام نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے۔ یہ آیت پوری کیسے ہے؟ سورہ ہود کی آیت نمبر 18 ہے،
کہ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے. اولئک یعرضون علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا. ویقول الاشہاد، اور گواہ کہیں گے ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پہ جھوٹ بولا. الا لعنۃ اللہ الظالمین، خبردار اللہ کی لعنت ہو ظالموں پہ. ظالموں سے مراد کون ہے؟ کافر اور منافق. اور یہ وہ ظالم ہوں گے جو اللہ پہ جھوٹ بولتے رہے. مثال کے طور پہ کہتے رہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ اللہ پہ جھوٹ بولنا ہے. یہ کہنا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ اللہ پہ جھوٹ بولنا ہے. اور دین میں کئی چیزیں داخل کر دینا، یہ بھی اللہ پہ جھوٹ کہنا ہے، کیونکہ دین وہ ہوتا ہے جو اللہ نے نازل کیا. جب آپ کسی چیز کو اپنی طرف سے دین بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ اللہ پہ آپ الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، اللہ پہ آپ جھوٹ بولتے ہیں. اور ایسے ام المؤمنین عائشہ نے کیا کہا تھا؟ جو یہ کہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مستقبل کی باتیں جانتے ہیں، غیب کی باتیں جانتے ہیں، وہ اللہ پہ جھوٹ بول رہا ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ میرے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے. تو اس لیے دین کی باتیں کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے. کہیں کلمہ پڑھنے والا بھی اس فہرست میں داخل نہ ہو جائے، کیونکہ جب آپ اللہ کے ذمے وہ بات لگائیں گے جو اللہ نے نہیں کہی تو پھر آپ مسلمان کیسے رہے؟ اتنا بڑا جرم کر دیا آپ نے تو کفر کا ارتکاب کر دیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں احتیاط کے ساتھ دین کی باتیں کرنے کی توفیق دے، تحقیق کے ساتھ. میرے وہ بھائی جو فیس بک ٹویٹر کے ذریعے لوگوں کی بھیجی ہوئی پوسٹیں دوسرے لوگوں تک فارورڈ کرتے رہتے ہیں، ان سے شیئر کرتے رہتے ہیں، ان کو احتیاط کرنی چاہیے، چیک کر لینا چاہیے جو پوسٹ میں شیئر کرنے لگا ہوں کیا قرآن کی کسی ایسے ثابت ہے، کیا کسی صحیح حدیث سے سند سے ثابت ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اللہ کے ذمے اور نبی علیہ السلام کے ذمے وہ بات لگا رہا ہوں جو ان دونوں نے نہیں کہی. تو بہرحال اس حدیث کا ہمارے باب سے کیا تعلق ہے؟ باب کیا تھا کہ حساب کتاب ہوگا. اور یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ رب العزت ایک مومن کو ایک سائڈ پہ کر لیں گے، پردہ ڈالیں گے اور اس کے سامنے اس کے گناہوں کا تذکرہ کریں گے، وہ اعتراف کرتا چلا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حساب یسیرہ ہے، آسان حساب ہے. اور جس سے اللہ نے یہ کہہ دیا کہ یہ گناہ تو نے کیوں کیا، وہ تو ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. اور ایسے کافر اور منافق کا بھی حساب کتاب آپ نے دیکھ لیا کہ گواہ پیش کیے جائیں گے جو گواہی دیں گے کہ یہ گناہ کرتے رہے. اس کے بعد حدیث نمبر 72 یعنی کہ اسے روایت کرنے والے صرف امام بخاری ہیں، امام مسلم نے اس کو روایت نہیں کیا. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو سعید خدری سے روایت ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بین الجنة والنار، جب مومن جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے. کیا مطلب جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے؟ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مریم میں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر کسی نے جہنم کی آگ پہ وارد ہونا ہے، یعنی کہ جہنم کے پل سے گزرنا ہے. تو جب مومن جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے مطلب یہ ہے کہ پل سے کامیابی سے گزر جائیں گے اور جہنم میں گرنے سے بچ جائیں گے. جب مومن جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے حبسوا، انہیں روک لیا جائے گا، بقنطرۃ بین الجنۃ والنار، ایک پل پہ جو جنت اور جہنم کے درمیان ہوگا. فَيَتَقَاسُونَ مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا، تو وہ ایک دوسرے سے قصاص لیں گے. یہ ہے باب سے تعلق قصاص. وہ ایک دوسرے سے قصاص لیں گے، بدلہ لیں گے. مظالم، اس ظلم و زیادتی کا، کانت بینہم فی الدنیا،
جو ان کے مابین دنیا میں تھی۔ مومن جہنم کی آگ سے بچ گئے، جہنم کا پل کامیابی سے کراس کر لیا، جنت میں داخل ہونے سے پہلے انہیں روک لیا جائے گا اس پل پہ جو جنت اور جہنم کے مابین ہے، اور وہاں پہ اعلان ہوگا کہ کوئی بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس ظلم کا بدلہ نہ دے دے جو اس نے کسی اور پہ کیا تھا۔ چنانچہ فَيَتَقَاسُونَ مَظَالِمَ بَيْنَهُمْ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا، تو وہ ایک دوسرے سے بدلہ لیں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے بدلہ کیسے لیں گے؟ تو دوسری احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ نیکیوں کے ذریعے اور برائیوں کے ذریعے یہ بدلہ لیا جائے گا۔ ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دی جائیں گی، اور اگر ظالم کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو پھر مظلوم کے گناہ ظالم پہ ڈال دیے جائیں گے۔ تو فَيَتَقَاسُونَ مَظَالِمَ، وہ ایک دوسرے سے قصاص لیں گے، بدلہ لیں گے اس ظلم و زیادتی کا جو ان کے مابین دنیا میں تھی۔ حَتَّى إِذَا نُقُّوا، یہاں تک کہ جب وہ صاف کر دیے جائیں گے، وَحُذِّبُوا، اور گناہوں سے صاف کر دیے جائیں گے، پاک کر دیے جائیں گے، اُذِنَ لَهُم بِدُخُولِ الْجَنَّةِ، تب انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت ملے گی۔ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، اب یہ جہنم کی آگ سے بچ کر آئے تھے اور آپس میں ان کے مابین قصاص کا نظام نافذ کیا گیا۔ اس کا نقصان کیا ہوگا ظالم کو؟ نقصان یہ ہوگا کہ جنت میں اس کا درجہ کم ہو جائے گا کیونکہ نیکیاں کم ہو گئی ہیں۔ تو اُذِنَ لَهُم بِدُخُولِ الْجَنَّةِ، اب جب وہ صاف کر دیے گئے، گناہوں سے پاک کر دیے گئے، تو ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لَأَحَدُهُمْ بِمَسْكَنِهِ فِي الْجَنَّةِ أَدَلُّ بِمَنزِلِهِ كَانَ فِي الدُّنْيَا، ان میں سے ایک جنت میں اپنے ٹھکانے کو، اپنی رہائش کو دنیا میں اپنے گھر کے مقابلے میں زیادہ جاننے والا ہوگا۔ جنت میں جا رہے ہیں، جنت میں داخل ہو رہے ہیں، تو ان میں سے ہر کوئی جنت میں اپنے ٹھکانے کو، اپنی رہائش کو، اپنے محل کو اس گھر کے مقابلے میں زیادہ جاننے والا ہوگا جو اس کا دنیا میں تھا۔ لَأَحَدُهُمْ بِمَسْكَنِهِ فِي الْجَنَّةِ، ان میں سے ایک جنت میں اپنے ٹھکانے کو، اپنے اس گھر سے زیادہ جاننے والا ہوگا جو دنیا میں تھا۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ روز قیامت حساب کتاب ہوگا اور قصاص کا نظام نافذ کیا جائے گا۔ اس کے بعد حدیث نمبر 73، اسے روایت کرنے والے صرف امام مسلم ہیں۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما المفلس، جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے، قلاش کون ہے؟ قالوا، صحابہ اکرام نے کہا، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہم میں مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس درہم نہ ہو، چاندی کے سکے نہ ہوں، ولا متاع، اور جس کے پاس دنیا کا ساز و سامان نہ ہو۔ صحابہ کرام نے کہا ہم تو اس کو مفلس مانتے ہیں، ہم اس کو قلاش مانتے ہیں جس کے پاس دنیا نہ ہو، بالکل فقیر اور مسکین قسم کا آدمی ہو، کوئی درہم نہیں ہے اس کے پاس، کوئی دنیا کا ساز و سامان نہیں ہے اس کے پاس۔ فقال، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویأتی قد شتم هذا وقذف هذا واکل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا
فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِي وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِي۔ آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ شخص ہے، یعنی کہ حقیقی معنوں میں مفلس کون ہے؟ تمہاری نگاہوں میں تو وہ ہے مفلس جس کے پاس سونے اور چاندی کے سکے نہ ہوں، جس کے پاس دنیا کا ساز و سامان نہ ہو، لیکن میری امت کا حقیقی مفلس اور قلاش کون ہے؟ فرمایا وہ جو قیامت کے دن نمازیں لے کر آئے گا، روزے لے کر آئے گا، زکوٰۃ لے کر آئے گا، وَيَأْتِي، اور وہ اس حال میں آئے گا کہ قد شتم ہذا، اس نے اس آدمی کو دنیا میں برا بلا کہا ہوگا، وَقَذَفَ هَذَا، اور اس آدمی پہ تہمت لگائی ہوگی، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اور اس آدمی کا مال کھایا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، اور اس آدمی کا خون بہایا ہوگا، وَضَرَبَ هَذَا، اور اس آدمی کی پٹائی کی ہوگی، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِي، تو اس کو اس کی نیکیوں میں سے دیا جائے گا، یعنی کہ اس کی نیکیوں میں سے ایک حصہ اس کو دے دیا جائے گا، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِي، اور اس کو بھی اس کی نیکیوں کا ایک حصہ دے دیا جائے گا۔ اب اس کی نیکیاں تقسیم ہو رہی ہیں ان لوگوں میں جن پہ ظلم کرتا رہا، جن کا خون بہاتا رہا، جنہیں زخمی کرتا رہا، جنہیں تھپڑ مارتا رہا، جنہیں مکے مارتا رہا، جن کا مال کھاتا رہا، جن کی وراثت کے اوپر قبضہ کیے رکھا، جن کے پلاٹ پہ قبضہ کیے رکھا، جن کا قرضہ واپس نہ کیا، جن پہ زنا اور بدکاری کی تہمتیں لگائیں اور جن کو گالیاں دیں، ان سب میں اس کی نیکیاں تقسیم ہو رہی۔ فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِي، تو اس کو اس کی نیکیوں میں سے ایک حصہ دیا جائے گا، اور اس کو بھی اس کی نیکیوں میں سے ایک حصہ دیا جائے گا۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں پہلے اس کے کہ جو اس کے ذمے ہے اس کی ادائیگی ہو سکے، یعنی نیکیاں ختم ہو گئی ہیں اور جن پہ ظلم کیے تھے وہ مظلوم اب بھی موجود ہیں، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ یہ بتانے لگے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں قبل ان يقضى، پہلے اس کے کہ ادا کیا جائے ما علیہ، جو اس کے ذمے ہے، اخیدہ، تو لی جائیں گی من خطایاہم، ان کی غلطیاں، کن کی؟ مظلوموں کی، ان کے گناہ لیے جائیں گے، فطرحت علیہ، تو وہ اس پہ ڈال دیے جائیں گے، ثم طرح فی النار، پھر اس کو جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آخرت کا معاملہ کتنا شدید ہے اور ہمیں آخرت کے معاملے میں کتنی احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 74 میم، یعنی کہ اس کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ۔ جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُؤَدُّنَّ، یہاں پہ لام بھی تاکید کے لیے ہے، نون بھی تاکید کے لیے ہے، دو دفعہ تاکید آئی ہے، یقینی طور پہ، لازمی طور پہ تم حقداروں کو ان کے حقوق روز قیامت ادا کرو گے۔ لَتُؤَدُّنَّ، تم لازمی طور پہ ادا کرو گے، الحقوق کا حقوق، الی اہلہا، ان کو جو ان کے حقدار ہوں گے۔ کب؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ گویا کہ یہ پہلا جملہ اسی حدیث کی وضاحت کر رہا ہے جو پہلے ہم نے پڑھی ہے، کہ جس کا جو حق ہوگا اسے اگر آپ نے دنیا میں ادا نہیں کیا تو روز آخرت ادا کرنا پڑے گا۔ جس کے پیسے آپ نے دبا لیے دینے پڑیں گے، جس کی آپ نے بے عزتی کی تھی اس کو بھی بدلہ دینا پڑے گا، جس کو آپ نے گالیاں دی تھیں اس کو بھی بدلہ دینا پڑے گا، جس کا قرض لے کر واپس نہیں کیا تھا اس کو بھی بدلہ دینا پڑے گا، جس بہن کو، بھائی کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا تھا اس کو بھی بدلہ دینا پڑے گا۔
بلکہ یہاں پہ چھوٹا سا جملہ یہ بھی بولنا چاہوں گا کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو بڑا بھائی یا جو طاقتور ہوتا ہے وہ باپ کی ساری جائیداد اور مکانوں پہ قبضہ کر لیتا ہے اور ان میں تقسیم کرتا ہے. کب؟ 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد، اور پھر بھی احسان کر رہا ہوتا ہے ان کے اوپر. حالانکہ 1 سال آپ نے جائیداد اپنے پاس رکھی، اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا. 1 دن بھی اگر آپ اپنے پاس رکھیں گے اس کا بھی حساب کتاب دینا پڑے گا. میت کے فوت ہونے کے بعد 1 دن بھی کسی کو اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ باپ کی ساری جائیداد پہ وہ اکیلا قبضہ کر کے بیٹھا رہے. تو لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں لازمی طور پہ تم حقوق ادا کرو گے إِلَىٰ أَهْلِهَا، ان کو جو حقدار ہیں. کب؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن. حَتَّىٰ يُقَادَ، یہاں تک کہ بدلہ لیا جائے گا. لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ، اس بکری کا جو سینگوں کے بغیر تھی، اس بکری سے بدلہ لیا جائے گا جو سینگوں والی تھی. یعنی کہ جانوروں میں بھی قصاص کا نظام نافذ ہوگا تو انسانوں میں کیوں نہیں ہوگا؟ اگر ایک بکری سینگوں کے بغیر تھی، اس پہ ظلم کرتی رہی وہ بکری جس کے سینگ تھے، تو فرمایا اس بکری سے بدلہ لیا جائے گا جس کے سینگ تھے. بدلہ کس کو لے کر دیا جائے گا؟ اس بکری کو جس کے سینگ نہیں تھے. اللہ اکبر. قرآن میں بھی آتا ہے سورہ تکویر میں وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، روز قیامت جنگلی جانوروں کو بھی جمع کیا جائے گا، ان کا بھی حشر قائم کیا جائے گا. آپ اندازہ کریں اللہ تعالیٰ کس قدر عدل و انصاف کرنے والے ہیں. اور جب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جانوروں میں عدل و انصاف قائم ہوگا تو یہ وارننگ ہے انسانوں کے لیے کہ لوگوں پہ ظلم نہ کرو، لوگوں پہ زیادتی نہ کرو، کسی کی غیبت نہ کیا کرو، کسی کے خلاف باتیں نہ کیا کرو. حدیث نمبر 75 میم، یعنی کہ اسے روایت کرنے والے بھی صرف امام مسلم ہیں. عن انس بن مالک قال كنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضحك. انس بن مالک سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے فضحك، تو آپ ہنس پڑے، آپ ہنسے. فقال، تو آپ نے کہا هل تدرون، کیا تم جانتے ہو مما اضحك، میں کس وجہ سے ہنس رہا ہوں؟ قال، انس بن مالک کہتے ہیں قلنا، ہم نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، یعنی کہ ہمیں نہیں پتا کہ آپ کس وجہ سے ہنس رہے ہیں. دیکھتے جائیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے اچھے ٹیچر ہیں، کتنے اچھے معلم ہیں. عام طور پہ آپ بات سمجھانے کے لیے پہلے سوال کرتے ہیں، حالانکہ آپ نے ابھی کچھ بتایا نہیں ہوتا، پہلے سے سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں. کیوں؟ تاکہ جب آپ اس کی وجہ بیان کریں تو لوگ توجہ سے سنیں اور اپنے ذہنوں میں نقش کر لیں، بٹھا لیں. قال، تو آپ نے کہا من مخاطبۃ العبد ربہ، بندے کی اپنے رب سے کی گئی بات کی وجہ سے میں ہنس رہا ہوں. یعنی کہ بندہ اپنے رب سے روز قیامت ایک بات کرے گا، وہ بات مجھے معلوم ہے، وہ میرے ذہن میں آئی ہے تو میں ہنس رہا ہوں. من مخاطبۃ العبد ربہ، بندے کی اپنے رب سے کی گئی بات کی وجہ سے میں ہنس رہا ہوں. یقول، بندہ کہے گا یا ربی، اے میرے رب، الم تجرنی من الظلم، کیا تو نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی؟ یعنی کہ تو نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں اپنے کسی بندے پہ کوئی ظلم نہیں کروں گا. تو یہ بندہ کہے گا روز قیامت یا ربی، اے میرے رب، الم تجرنی من الظلم، کیا تو نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی تھی؟ قال، یقول، بلا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یقول، اللہ تعالیٰ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، میں نے واقعی ہی تمہیں ظلم سے پناہ دے رکھی ہے کہ تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا.
قال، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فیقول، تو وہ بندہ کہے گا فإنی لا اجیز علی نفسی الا شاہدا منی، بے شک میں جائز قرار نہیں دیتا اپنے خلاف مگر اس گواہ کو جو مجھ میں سے ہو۔ یا اللہ، میرے ذمے جو گناہ لگائے گئے ہیں، میں ان گناہوں کی ذمہ داری قبول نہیں کرتا، میں نہیں مانتا کہ میں نے گناہ کیے، جب تک کہ میرے میں سے کوئی گواہ میرے خلاف گواہی نہ دے۔ فرشتے گواہی دے رہے ہیں، میں ان کی گواہی کو جائز قرار نہیں دیتا، میں ان کی گواہی پہ مطمئن نہیں ہوں۔ لوگ گواہی دیں گے، میں ان کی گواہی پہ بھی مطمئن نہیں ہوں۔ یہ اس آدمی کی گفتگو کا مفہوم ہے۔ اس کے الفاظ کیا ہیں بندے کے؟ کہتا ہے فإنی لا اجیز علی نفسی، میں اپنے خلاف جائز قرار نہیں دیتا مگر اسی گواہ کو منی جو مجھ میں سے ہو۔ قال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فیقول، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کفا بنفسک اليوم علیک شہیدا وبالکرام الکاتبین شہودا، کہ آج تیرے خلاف تیرا اپنا نفس بطور گواہ کافی ہے، تیرا اپنا نفس تیرے خلاف گواہی دے گا۔ آج تیرے خلاف تیرا نفس بطور گواہ کافی ہے، اور اس کے بعد وَبِالْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ شُهُودًا، اور اس کے بعد معزز لکھنے والے فرشتے بطور گواہ کافی ہیں۔ پہلے نمبر پہ تیرا اپنا نفس تیرے خلاف گواہی دے گا، اس کے بعد لکھنے والے معزز فرشتے تیرے خلاف گواہی دیں گے۔ قال، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ، اس آدمی کے منہ پہ مہر لگا دی جائے گی، اس آدمی کے منہ پہ مہر لگا دی جائے گی، اس کے منہ کو بند کر دیا جائے گا۔ فَيُقَالُ لِأَرْكَانِهِ، تو اس کے جسم کے باقی اعضاء سے کہا جائے گا، ارکان اعضاء، اس کے جسم کے باقی اعضاء سے کہا جائے گا انتقی، تم بولو، تم بتاؤ۔ قال، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَتَنْتِقُ بِأَعْمَالِهِ، تو اس کے اعضاء اس کے اعمال کے بارے میں بتائیں گے، اس کے اپنے اعضاء بتائیں گے کہ اس نے یہ گناہ بھی کیا، اس نے یہ گناہ بھی کیا، اس نے یہ بھی گناہ کیا۔ اس کا ہاتھ بتائے گا، اس کے پاؤں بتائیں گے، اس کے جسم کے دیگر حصے بتائیں گے۔ فَتَنْتِقُ بِأَعْمَالِهِ، تو وہ اس کے اعمال کے بارے میں بتائیں گے۔ قال، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثم يخلى بينه وبين الكلام، پھر اس کو اور اس کے اعضاء کے کلام کو الگ کر دیا جائے گا، ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کی حالت پہ چھوڑ دیا جائے گا، یعنی کہ اسے اس کے اعضاء سے کلام کرنے کی اجازت دی جائے گی، یعنی کہ اب اس کا اپنے اعضاء سے مکالمہ ہوگا، گفتگو ہوگی۔ ثم يخلى بينه وبين الكلام، پھر اسے اور اس کے اعضاء کو کلام کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ قال فیقول، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فیقول، تو یہ آدمی کہے گا بعدا لکن وسحقا، تمہارے لیے دوری ہو، اپنے اعضاء سے کہے گا تمہارے لیے دوری ہو، تمہارے لیے ہلاکت ہو۔ فعن کن کنت اناضل، میں تمہاری وجہ سے لڑا کرتا تھا، تمہاری وجہ سے کئی چیزوں کی مخالفت کیا کرتا تھا، یعنی کہ میں نے تمہاری وجہ سے یہ کیا اور آج تو میری مخالفت کر رہے ہو، میرے خلاف گواہیاں دے رہے ہو، مجھے پھنسانا چاہتے ہو۔ فعن کنا، میں تمہاری وجہ سے کنت اناضل، میں دوسرے لوگوں سے لڑا کرتا تھا، ان سے بحث و مباحثہ کیا کرتا تھا، یا نبیوں سے بحث و مباحثہ کیا کرتا تھا، یا علماء سے بحث و مباحثہ کیا کرتا تھا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں روز قیامت اللہ کے عدل و انصاف کا، اور اس سے یہ بھی پیغام مل رہا ہے مجھے اور آپ کو
کہ اپنے کسی ایک عضو کو مزہ دینے کے لیے گناہ کے کام نہ کریں، یہ اعضاء روز قیامت آپ کے خلاف دیں گے۔ پیٹ سود لینا، پیٹ بھرنے کے لیے دوسروں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنا، پیٹ بھرنے کے لیے چوری کرنا، پیٹ بھرنے کے لیے رشوت دینا اور لینا، ایسے کام کرنا، یہ پیٹ آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ تو جس عضو کو مزہ دینے کے لیے آپ گناہ کریں گے وہی آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ نہ بیگم کی وجہ سے گناہ کرے، نہ والدین اور بہن بھائیوں کی وجہ سے گناہ کرے، نہ دوست احباب کی وجہ سے گناہ کرے، نہ اپنے جسم کے اعضاء کی وجہ سے گناہ کرے۔ اس کے بعد کتاب کے رائٹر کہتے ہیں کہ آپ دیکھیے حدیث نمبر 1413، جس میں بتایا گیا کہ روز قیامت سب سے پہلے فیصلہ اس کیس میں ہوگا جس کیس کا تعلق قتل سے ہوگا، خون سے ہوگا۔ تو وہ حدیث آئے گی، یعنی کہ اس حدیث کا تعلق اس باب سے بھی ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، حساب کا باب، قصاص کا باب، اور اس کا تعلق اس باب سے بھی ہوگا جس باب کے نیچے یہ حدیث وہاں پہ آئے گی۔ تو یہاں پہ ذکر نہیں کیا، وہاں پہ ذکر کی گئی ہے۔ ایسے ہی کہتے ہیں آپ حدیث نمبر 1351 دیکھ لیں، اس کا تعلق بھی اس باب سے بھی ہے اور اس باب سے بھی ہے جس باب میں وہ آئے گی۔ اور اس حدیث میں کیا بتایا گیا ہے کہ اگر آپ نے کسی پہ ظلم کیا ہے تو اس سے معافی دنیا میں لے لیں۔ پھر کتاب کے رائٹر کہتے ہیں آپ حدیث نمبر 668 یعنی کہ 668، یہ ہے اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے کے بارے میں کہ روز قیامت اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا حساب کتاب کے لیے۔ تو اس کا تعلق بھی اس باب سے بھی ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس باب سے بھی ہے جس باب کے نیچے وہ آئے گی۔ تو بہرحال یہ تین حدیثیں ان کے بارے میں اشارہ کر دیا گیا ہے کہ ان کا تعلق اس باب سے بھی ہے اور ان باب سے بھی ہے جہاں پہ وہ آئیں گی، تو ہم وہاں پہ انشاءاللہ ان کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے باب نمبر 8۔ یہ باب کیا ہے؟ باب المرور علی الصراط۔ اس باب میں بیان ہوگا جہنم پہ رکھے ہوئے پل سے گزرنے کا۔ الصراط پل کو کہتے ہیں کہ جہنم کے اوپر پل ہے، اس سے گزرنا ہوگا۔ اور یہ اس آیت کے مطابق ہے جو پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، سورہ مریم کی آیت کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر کوئی جہنم پہ وارد ہونے والا ہے۔ حدیث نمبر 76 قاف، یعنی کہ اسے روایت کرنے والے امام بخاری بھی ہیں اور امام مسلم بھی ہیں۔ عن ابی ہریرہ قال قال اناس یا رسول اللہ هل نرى ربنا یوم القیامہ۔ جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھ سکیں گے؟ فقال، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا هل تضارون فی رؤیت الشمس لیس دونها سحاب، کیا تم دشواری پاتے ہو، دقت پاتے ہو سورج کو دیکھنے میں جبکہ سورج کے آگے کوئی بادل بھی نہ ہو؟ بادل نہ ہو تو سورج دیکھنے میں تمہیں کوئی مشکل پیش آتی ہے؟ قالوا لا یا رسول اللہ، تو ان لوگوں نے کہا نہیں ہے اللہ کے رسول، جب بادل نہ ہو تو سورج واضح طور پہ نظر آتا ہے، اسے دیکھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ قال هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، کیا تمہیں چاند دیکھنے میں کوئی مشکل پیش آتی ہے جبکہ 14ویں رات ہو، 14ویں رات کا چاند ہو، اسے دیکھنے میں تمہیں مشکل پیش آتی ہے جبکہ اس کے آگے بادل بھی نہ ہو؟ یعنی کہ چاند دیکھنے میں مشکل پیش نہیں آتی، سب لوگ ایک ہی بار دیکھ لیتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ اسے دیکھنے کے لیے دوسرے کو دھکا دینا پڑے گا
یا دھکے برداشت کرنا پڑیں گے، کوئی کسی قسم کی رکاوٹ مشکل پیش نہیں آتی۔ قالوا لا یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول، چاند کو دیکھنے بھی مشکل پیش نہیں آتی جبکہ 14ویں رات کا چاند ہو۔ اب چاند جب پہلی تاریخ کا ہوتا ہے تو لوگوں کو مشکل پیش آتی ہے، آپ نے دیکھا ہی ہوگا، لوگ ایک دوسرے کہو پیچھے ہٹو مجھے دیکھنے دو، یعنی کہ جو اونچی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ اونچی جگہ پہ چند لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں یار پیچھے ہٹو مجھے دیکھنے دو، کو کہتا ہے مجھے دیکھنے دو۔ لیکن جب 14ویں رات کا چاند ہو، جب کہ مکمل ہوتا ہے، اپنے عروج پہ ہوتا ہے، تب کسی کو بھی اسے دیکھنے میں مشکل پیش نہیں آتی جب کہ بادل نہ ہو۔ قال، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ، یقیناً تم اسے دیکھو گے، یعنی کہ اپنے رب کو دیکھو گے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، کذالک، اسی طرح، یعنی کہ جس طرح تم چاند اور سورج کو آسانی سے بغیر مشکل کے، بغیر تکلیف کے دیکھتے ہو، ایسی اللہ تعالیٰ کو واضح طور پہ بغیر مشکل کے دیکھ سکو گے۔ پھر آپ تفصیل بیان کرتے ہیں اس معاملے کی۔ تو پہلے تو مسئلہ یہ معلوم ہو گیا کہ روز قیامت اللہ کو دیکھنا ممکن ہے، اور اس میں ان گمراہ فرقوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ روز قیامت اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں یجمع اللہ الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا، کہاں؟ میدان حشر میں۔ فیقول، تو اللہ تعالیٰ کہے گا من کان یعبد شیئا فلیتبعہ، جو کوئی جس چیز کی عبادت کرتا تھا اس کے پیچھے لگ جائے، اس کے پیچھے چل پڑے، یعنی کہ دنیا میں جس کی جو عبادت کرتا رہا آج اسی کے پیچھے چلے۔ من کان یعبد شیئا فلیتبعہ، جو کوئی کسی چیز کی عبادت کرتا تھا فلیتبعہ، بس چاہیے کہ اس کے پیچھے چلے۔ فیتبع من کان یعبد الشمس، تو جو سورج کی عبادت کرتے تھے وہ سورج کے پیچھے چل پڑیں گے۔ ویتبع من کان یعبد القمر، اور جو چاند کی عبادت کرتے تھے وہ چاند کے پیچھے چل پڑیں گے۔ وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ، اور جو طاغوتوں کی، بتوں کی، شیطانوں کی عبادت کرتے تھے وہ ان کے پیچھے چل پڑیں گے۔ طواغیت طاغوت کی جمع ہے، طاغوت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کے اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے، چاہے وہ کوئی قبر ہو، چاہے وہ کوئی درخت ہو، چاہے کوئی پتھر ہو، چاہے کوئی بت ہو، جو بھی چیز ہو۔ وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ، اور یہ امت باقی رہ جائے گی، یعنی کہ باقی سب لوگ اپنے اپنے معبود کے پیچھے چل پڑیں گے۔ وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ، آخر میں یہ امت رہ جائے گی، امت محمدیہ، فِيهَا مُنَافِقُوهَا، اس امت میں، اس امت کے منافقین بھی ہوں گے، وہ بھی وہی رہیں گے کیونکہ کلمہ تو انہوں نے بھی پڑھا تھا۔ فَيَأْتِيهُمُ اللَّهُ فِي غَيْرِ صُورَةٍ الَّتِي يَعْرِفُونَ، تو اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے گا اس صورت کے علاوہ صورت میں جس کو وہ پہچانتے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے دلوں میں ڈال رکھا ہوگا اپنی صورت کا تصور، کب؟ اس وقت، لیکن جب اللہ تعالیٰ آئیں گے تو اس صورت میں نہیں آئیں گے جو صورت اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہنوں میں اپنے بارے میں ڈال رکھی ہوگی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا آنا یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے جس کے اوپر ہم بغیر کسی تعویل اور تعریف کے ایمان لاتے ہیں۔ گمراہ فرقے ایسی صفات کی تعویلیں کرتی ہیں اور ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آئیں گے۔ فَيَقُولُ، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جب کہ اللہ کسی اور صورت میں آئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں۔ فَيَقُولُونَ، تو وہ کہیں گے نعوذ باللہ منک، ہم تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، تجھ سے بچنے کے لیے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ ھذا مکاننا، یہ ہمارا مقام ہے، یہ ہماری جگہ ہے، حتی یأتینا ربنا، یہاں تک کہ ہمارے پاس ہمارا رب آئے، یعنی کہ ہم تیرے پیچھے نہیں چلیں گے، ہم یہاں پہ کھڑے رہیں گے، اپنے رب کا انتظار کریں گے یہاں تک کہ ہمارے پاس ہمارا رب آئے۔ فَإِذَا أَتَانَا رَبُّنَا، جب ہمارے پاس ہمارا رب آئے گا، عرفناہ، ہم اسے پہچان لیں گے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے آنے کا تذکرہ نبی علیہ السلام بار بار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آئیں گے اس صورت کے علاوہ صورت میں جس کو لوگ جانتے ہوں گے،
پھر وہ لوگ کہیں گے ہم یہیں پہ رہیں گے جب تک کہ ہمارا رب آئے، جب ہمارا رب آئے گا ہم پہچان لیں گے۔ فَيَأْتِيهُمُ اللَّهُ فِي الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، تو اللہ تعالیٰ ان کے پاس اسی شکل و صورت میں آئے گا جس کو وہ پہچانتے ہوں گے۔ فَيَقُولُ، تو اللہ تعالیٰ کہے گا انا ربکم، میں ہوں تمہارا رب۔ فَيَقُولُونَ، تو کہیں گے انت ربنا، تو ہی ہمارا رب ہے۔ فَيَتْبَعُونَهُ، تو وہ اللہ کے پیچھے چل پڑیں گے۔ وَيُضْرَبُ جِسْرُ جہنم، اور جہنم کا پل قائم کر دیا جائے گا، رکھ دیا جائے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارا باب کیا تھا ذرا دیکھیں، باب تھا پل کے اوپر سے گزرنا، تو یہاں پہ ذکر آ گیا کہ پھر جہنم کا پل رکھ دیا جائے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ، میں سب سے پہلے اس پل کو عبور کرنے والا ہوں گا، سب سے پہلے اس پل کو کراس میں کروں گا۔ وَدُعَاءُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ، اور اس دن رسولوں کی دعا کیا ہوگی؟ اللہم سلم سلم، اے اللہ محفوظ رکھنا، اے اللہ سلامت رکھنا، اے اللہ گرنے سے بچانا، جہنم میں گرنے سے بچانا۔ وَبِهِ کَلَالِیبُ، اور اس پل پہ کلالیب، کئی آنکڑے ہوں گے، کئی کانٹے ہوں گے۔ آنکڑا کس کو کہتے ہیں؟ لوہا جب لمبا سا ہو اور آخر میں ایسے اس کے ہو، آخر میں ٹیڑھا ہو اس کا سرا، تو اس کے ساتھ آپ کسی کو بھی کھینچیں تو کھینچتا چلا آئے گا، تو یہ مراد ہے۔ وَبِهِ کَلَالِیبُ، اس پل پہ کئی آنکڑے ہوں گے، مثل شوک السعدان، وہ سعدان نامی پودے کے کانٹوں کی طرح ہوں گے۔ پلسرات کے کانٹے، پلسرات کے آنکڑے سعدان نامی پودے کے کانٹوں کی طرح ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں اما رأیتم شوک السعدان، کیا تم نے سعدان کے کانٹے نہیں دیکھے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، وہ کہیں گے کیوں نہیں اللہ کے رسول، ہم نے دیکھے ہیں۔ تو سعدان نامی پودا ان لوگوں میں مشہور و معروف تھا، اور اس کے کانٹے بھی مشہور و معروف تھے کہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ قال، تو آپ نے فرمایا فإنها، پلسرات پہ لگے کانٹے، پلسرات پہ لگے آنکڑے، مثل شوک السعدان، سعدان کے کانٹوں کی طرح ہوں گے۔ کس معاملے میں اس کی طرح ہوں گے؟ تیزی سے اچک لینے کے لحاظ سے، یعنی کہ انسان جب سعدان پودوں کے درمیان سے گزر رہا ہو تو اس کے کانٹے خود ہی انسان کے کپڑوں کو اچک لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، اور انسان کا بچ کر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ فرمایا غیر انہا لا یعلم قدر عدمہا الا اللہ، لیکن یہ جو آنکڑے ہوں گے پلسرات کے، جہنم کے اوپر لگے ہوئے پل کے آنکڑے، ان کے بڑے ہونے کی مقدار کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یعنی کہ ان کی لمبائی اور چوڑائی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ سعدان کے کانٹوں سے اللہ کے رسول نے تشبیہ دی ہے، یہ تشبیہ لمبائی کے لحاظ سے نہیں ہے، چوڑائی کے لحاظ سے نہیں ہے، یہ تیزی سے اچک لینے کے لحاظ سے ہے۔ باقی جو اس پل کے آنکڑے ہوں گے وہ کتنے لمبے کتنے چوڑے ہوں گے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ فَتَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ، تو یہ آنکڑے، یہ کانٹے لوگوں کو اچک لیں گے، پکڑ لیں گے ان کے اعمال کے مطابق، جیسے گناہ ہوں گے اسی لحاظ سے یہ کانٹے گزرنے والوں کو پکڑ رہے ہوں گے، اچک رہے ہوں گے۔ منہم الموبق بعملی، آپ نے فرمایا ان میں سے کئی وہ ہوں گے جو اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے، جہنم کی آگ میں گر پڑے، تو ان میں سے کوئی وہ ہوگا جو اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاک ہو جائے گا۔
وَمِنْهُمُ الْمُخَرْدَلُ ثُمَّ يَنْجُو، اور ان میں سے کوئی وہ ہوگا جو زخمی ہو جائے گا لیکن پھر نجات پا جائے گا، بچ جائے گا، جہنم میں گرنے سے بچ جائے گا۔ آنکڑوں سے کانٹوں سے زخمی تو ہوگا لیکن جہنم کی آگ میں گرنے سے بچ جائے گا۔ ان میں سے کوئی زخمی ہوگا ثم ینجو، پھر نجات پا جائے گا۔ حتی اذا فرغ اللہ من القضاء بین عبادی، یہاں تک کہ جب اللہ تعالی اپنے بندوں کے مابین فیصلہ کرنے سے فارغ ہو جائیں گے، سب کے درمیان فیصلے کر لیں گے۔ وَأَرَادَ أَن يُخْرِجَ مِنَ النَّارِ مَنْ أَرَادَ أَن يُخْرِجَ مِمَّنْ كَانَ يَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ أَن يُخْرِجُوهُمْ۔ تو جب اللہ تعالیٰ لوگوں کے مابین فیصلہ کرنے سے فارغ ہو جائیں گے، وہ ارادہ اور چاہیں گے کہ اللہ چاہیں گے کہ اللہ چاہے گا کہ اللہ جہنم سے نکالے ان کو جن کو اللہ نکالنا چاہتے ہوں گے، ان میں سے جو لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتے تھے، یہ مانتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، توحید کے اوپر تھے، شرک کرنے والے نہیں تھے۔ جب ان میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالنا چاہیں گے تو امر الملائکہ، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے ان یخرجوہم، کہ وہ ان کو نکالیں۔ حدیث میں اختصار ہے، اس سے پہلے شفاعت ہو چکی ہوگی کئی نبیوں کی، تو کئی لوگ کئی نبیوں کی شفاعت سے جہنم کی آگ سے نکال لیے جائیں گے، اور کئی لوگ عام مومنوں کی شفاعت سے نکال لیے جائیں گے۔ تو اس کے بعد تذکرہ ہو رہا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ چاہیں گے کہ توحید والوں میں سے کئی لوگوں کو جہنم کی آگ سے نکالیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ وہ ان کو نکالیں۔ فَيَعْرِفُونَهُمْ، تو فرشتے ان کو پہچان لیں گے، کن کو؟ جن توحید والوں کو جہنم کی آگ سے نکالنا ہے ان کو پہچان لیں گے۔ بِعَلَامَةِ آثَارِ السُّجُودِ، سجدے کے آثار کی علامت سے، سجدوں کے نشانات ہوں گے، ان نشانات کی وجہ سے فرشتے پہچان لیں گے کہ یہ توحید والا ہے، یہ نمازیں پڑھتا رہا ہے، سجدے کے نشان موجود ہیں، ان نشانات کی وجہ سے وہ ان کو پہچان لیں گے اور نکال لیں گے۔ یہاں سے فضیلت معلوم ہوئی نماز پڑھنے کی، سجدہ کرنے کی، وضو کرنے کی۔ جو وضو نہیں تو ان کے جسم پہ تو بن سکے، تو فرمایا نبی علیہ السلام نے فَيَعْرِفُونَهُمْ، تو فرشتے ان کو پہچان لیں گے بِعَلَامَةِ آثَارِ السُّجُودِ، سجدے کے نشانات کی علامت سے۔ وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ، اور اللہ تعالیٰ جہنم پہ حرام کر دیں گے ان تأکلا، کہ وہ کھائے من ابن آدم اثر السجود، آدم کے بیٹے سے سجدے کے نشان کو۔ جہاں پہ سجدے کے نشانات ہوں گے اس جگہ کو جہنم کی آگ نہیں کھا سکے گی۔ فَيُخْرِجُونَهُمْ، تو فرشتے ان کو نکالیں گے قدم تحیشو، اس حال میں کہ وہ جل چکے ہوں گے، کوئلہ بن چکے ہوں گے۔ فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاء، تو ان پہ پانی ڈالا جائے گا۔ یقال لہ ماء الحیاء، اس پانی کو آب حیات کہا جائے گا، زندگی بخشنے والا پانی کہا جائے گا۔ فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، تو وہ اگیں گے، وہ تر و تازہ ہو جائیں گے۔ ان کے کوئلہ بن چکے تھے، اب ان پہ گوشت چڑھے گا، تازہ گوشت، صاف گوشت، چمڑا چڑھے گا۔ تو فَيَنْبُتُونَ، تو وہ اگیں گے نبات الحباتی، جیسے گھاس اگتی ہے سیلاب کے خس و خاشاک میں، سیلاب کے کوڑے کرکٹ میں۔ جب سیلاب آتا ہے تو سیلاب کے اوپر گند ہوتا ہے، یہ گند کہیں نہ کہیں جا کے رک جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، اور کسی نہ کسی کنارے لگ جاتا ہے۔ اس گند سے بڑی جلدی گھاس اگتا ہے، کئی پودے اگتے ہیں۔ تو فرمایا جہنمی لوگوں پہ جب آب حیات ڈالا جائے گا
یہ پانی ڈالا جائے گا، وہ ایسے تر و تازہ ہو جائیں گے، ان کے جسم پہ گوشت ایسے چڑھ جائے گا، اچھا چمڑا ایسے چڑھ جائے گا اتنی جلدی سے جیسے سیلاب کے خس و خاشاک میں گھاس اگتی ہے، پودے اگتے ہیں۔ وَيَبْقَى رَجُلٌ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ، اور ایک آدمی رہ جائے گا، یعنی کہ جن کو جہنم سے نکالنا تھا نکال لیا گیا، ایک آدمی رہ جائے گا مقبل بوجهه، جس نے اپنا چہرہ کیا ہوا ہوگا علی النار، جہنم کی آگ کی طرف، اس کا چہرہ ہوگا جہنم کی آگ کی طرف۔ فیقول، تو کہے گا یا رب واہلکنی ذکاؤھا، مجھے ہلاک کر دیا ہے اس کی بدبو نے، ان کی جہنم کی بدبو نے، واہلکنی، اور مجھے جلا کر رکھ دیا ہے ذکاؤھا، اس جہنم کے شعلوں نے۔ فاصرف وجہی عن النار، اس لیے میرے چہرے کو جہنم کی آگ سے پھیر دے، میرا چہرہ کسی اور جانب کر دے۔ فلا یزال یدعو اللہ، وہ مسلسل اللہ سے دعا کرتا رہے گا۔ فیقول، تو کہے گا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے لعلک ان اعطیتک ان تسألنی غیرا، کہ اگر میں تجھے یہ دے دوں جو تو مانگ رہا ہے، تو نے کیا سوال کیا کہ میں تیرا چہرہ جہنم کی آگ سے پھیر دوں، اگر میں تجھے یہ چیز دے دوں تو تم مجھ سے اس کے غیر کا مطالبہ کرے گا، اس کے علاوہ کسی اور چیز کا سوال کرے گا۔ فیقول، تو وہ بندہ کہے گا لا وعزتک، تیری عزت کی قسم، لا اسألک غیرہ، میں تجھ سے اس کے علاوہ کوئی سوال نہیں کروں گا، اس کے علاوہ کوئی مطالبہ نہیں کروں گا۔ اللہ کو قسم کس کی دی ہے؟ اللہ کی عزت کی۔ اللہ کو اللہ کی کسی نبی کی عزت قسم نہیں دی، ماں کے سر کی قسم نہیں دی، تو اللہ کی قسم اٹھائیں یا اللہ کی صفات کی قسم اٹھائیں، جیسے کہ یہاں قسم اٹھائے گی اللہ کی عزت کی قسم۔ فَيَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے پھیر دیں گے۔ ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ، پھر وہ اس کے بعد کہے گا یا ربی، اے میرے رب، قربنی الی باب الجنہ، مجھے جنت کے دروازے کے قریب کر دے۔ پہلے وعدہ کیا تھا کوئی اور سوال نہیں کروں گا، اب کیا کہہ رہا ہے؟ یا اللہ مجھے جنت کے دروازے کے قریب کر دے۔ فیقول، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے الیس قد زعمت الا تسألنی غیرہ، کیا تو نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ تو مجھ سے اس کے علاوہ کوئی مطالبہ نہیں کرے گا، کوئی سوال نہیں کرے گا؟ ویلک ابن آدم ما اغدرک، تجھ پہ افسوس، تیری ہلاکت اے آدم کے بیٹے، تو کس قدر اپنے عہد کو توڑنے والا ہے، اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا ہے۔ فلا یزال یدعو، وہ مسلسل دعائیں کرتا رہے گا، اپنے رب کو پکارتا رہے گا۔ فیقول، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے لعلی ان اعطیتک ذلک تسألنی غیرہ، کہ اگر میں تجھے یہ دے دوں جو تو مانگ رہا ہے تو تم مجھ سے سوال کرے گا اس کے غیر کا، اس کے علاوہ کا، یعنی کہ تیرا مطالبہ پھر کوئی اور بھی ہوگا۔ فیقول، تو بندہ کہے گا لا وعزتک، نہیں تیری عزت کی قسم، لا اسألک غیرہ، میں تو اس سے اس کے علاوہ کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ فیعطی اللہ من عہود و مواثیق اللہ یسألہ غیرہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کو کئی عہد و پیمان دے گا کہ وہ اللہ سے اس کے علاوہ کا مطالبہ نہیں کرے گا، اس کے علاوہ کا سوال نہیں کرے گا۔ فیقربہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو قریب کر دیں گے الی باب الجنہ، جنت کے دروازے کی طرف۔ فَإِذَا رَآ مَا فِيهَا، جب وہ دیکھے گا جو اس میں ہے، جنت میں ہے، جب جنت کی نعمتیں دیکھے گا جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو کے، تو سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ يَسْكُتَ، تو جب تک اللہ چاہے گا تب تک خاموشی اختیار کرے گا، صبر کرے گا، خاموش رہے گا۔ ثم یقول، پھر کہے گا ربی، اے میرے رب، ادخلنی الجنہ، مجھے جنت میں داخل کر دے۔ ثم یقول، پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے اولیس قد زعمت الا تسألنی غیرہ، کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ تو نے دعویٰ کیا تھا کہ تو مجھ سے اس کے علاوہ کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ ویلک یا ابن آدم، تجھ پہ افسوس اے آدم کے بیٹے، ما اغترک، تو کس قدر عہد کو توڑنے والا ہے، اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا ہے۔
فیقول تو کہے گا وہ بندہ یا ربی اے میرے رب لا تجعلنی اشقا خلقی کا، مجھے اپنی مخلوق میں سے سب سے زیادہ بد نصیب نہ بنا۔ یا اللہ اس سے بڑی بد نصیبی محرومی کیا ہوگی کہ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں اندر جا نہیں سکتا۔ تو اے اللہ مجھے اپنی مخلوق میں سے سب سے بڑھ کر بد نصیب نہ بنا، محروم نہ بنا۔ فلا یزال یدعو، تو وہ مسلسل دعا کرتے رہے گا حتی یضحک، حتی کہ اللہ تعالی ہنسیں گے۔ اس سے پتا چلا اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں ہنستے ہیں۔ اللہ کی صفات میں سے یہ بھی ایک صفت ہے جس کو گمراہ فرقے نہیں مانتے۔ افسوس ہوتا ہے اللہ اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں ہنسوں گا، یہ کہتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ نہیں ہنسے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں روز قیامت اپنے مومن بندوں کے پاس آؤں گا، یہ کہتے ہیں نہیں جی اللہ تعالیٰ نہیں آئیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیس کے پردے میں، اللہ تعالیٰ سے محبت کے پردے میں اللہ کے کلام کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، اور یہ کفر کے مترادف ہے۔ اللہ کہیں میں یہ کروں گا، یہ ہم کہیں نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، اس سے بڑا کفر کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ ہنسیں گے جیسے اللہ کے شیان شان ہے۔ اللہ کے ہنسنے میں کوئی عیب نہیں ہوگا، کوئی کمزوری نہیں ہوگی، کوئی نقص نہیں ہوگا۔ اور ہم یہ نہیں کہتے نعوذ باللہ کہ اللہ کا ہنسنا مخلوق کے ہنسنے کی طرح ہے، نہیں، اللہ کا ہنسنا ویسے ہے جیسے اللہ کے شیان شان ہے۔ پھر وہ کیسے ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، اللہ عالم، ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں بتایا گیا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہنسیں گے۔ فَإِذَا ضَحِكَ مِنْهُ، جب اللہ تعالیٰ اس پہ ہنسیں گے تو أَذِنَ لَهُ بِالدُّخُولِ فِيهَا، تب اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دیں گے۔ فَإِذَا دَخَلَ فِيهَا، جب وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، قِيلَ، اس آدمی سے کہا جائے گا تَمَنَّ مِنْ كَذَا، فلاں چیز سے تمنا کرو، آرزو کرو، یہ چیز کتنی چاہتے ہو، آرزو کرو، بتاؤ۔ فَيَتَمَنَّا، تو وہ اپنی آرزو کا اظہار کرے گا، وہ تمنا کرے گا۔ ثم يقال له، پھر اس سے کہا جائے گا تمنا من کذا، فلاں چیز سے اپنی تمنا کا اظہار کرو، اپنی خواہش کا اظہار کرو، اپنی آرزو کا اظہار کرو۔ فیتمنا، تو وہ اپنی تمنا کا اظہار کرے گا، بتائے گا۔ حتی تنقطع به الامانی، یہاں تک کہ اس کی آرزویں ختم ہو جائیں گی، اس کی خواہشات ختم ہو جائیں گی۔ فیقول له، تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے ھذا لک، تیرے لیے یہ ہے، یعنی کہ جو تو نے جس کی تمنا کی ہے یہ سارے کا سارا تیرے لیے ہے، تجھے ملے گا۔ ھذا لک، تیرے لیے یہ ہے، ومثلہ معہ، اور اس کے ساتھ اسی کے برابر اس جیسا اور بھی ملے گا۔ اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ کے خزانے دیکھیے، اللہ کا فضل و کرم دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کہہ رہے ہیں تو تمنا کر، کیا تو چاہتا ہے؟ پھر کہا جائے گا تو تمنا کر، پھر کہا جائے گا تو تمنا کر۔ بندے کی تمنا ختم ہو جائے گی، آرزویں ختم ہو جائیں گی، اور پھر اس سے کہا جائے گا جس چیز کی تمہیں آرزو ملے گا۔ اور یہ کون ہے؟ یہ وہ آدمی ہے جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہو رہا ہے، جس کا مقام و مرتبہ سب سے ہلکا ہے، اور جن کا مقام و مرتبہ اس سے بڑھ کر ہوگا انہیں کیا کچھ ملے گا۔ ٹائم اگرچہ کم ہے لیکن ضروری بات مجھے یاد آ گئی ہے۔ ہماری کئی مائیں بہنیں کہتی ہیں پیار سے، اور کئی کافر عورتیں کہتی ہیں اعتراض کے انداز میں، مومن عورتیں اعتراض کے انداز میں نہیں، پیار میں پوچھتی ہیں، اور کافر عورتیں اور کافر مرد، ملحد قسم کے لوگ، اسلام کا مذاق اڑانے والے مذاق کے انداز میں کہتے ہیں کہ مردوں کے بارے میں کہتے ہیں ان کو حوریں ملیں گی، یہ ملے گا، عورتوں کو کیا ملے گا؟ تو یہ حدیث ذہن میں لے آئیں، عورت کو وہ سب کچھ ملے گا جو وہ چاہے گی، لیکن عورتوں کے بارے میں قرآن و حدیث میں یہ نہیں آیا کہ انہیں نعوذ باللہ مرد ملیں گے، وہ ہوگا، کیونکہ عورتیں شرم و حیا کی مالک ہیں۔ دنیا میں بھی کوئی عورت یہ پسند نہیں کرتی کہ مجھے دوسرا خاوند ملے، تیسرا خاوند ملے۔ ہر عورت چاہتی ہے کہ ایک ہی خاوند کے ساتھ ساری زندگی گزر جائے۔ تو روز قیامت ہر عورت کو اس کا خاوند ملے گا، لیکن عیب سے پاک ہوگا، کمزوریوں سے پاک ہوگا، اس میں کسی قسم کی دنیا والی کمزوری نہیں ہوگی، وہ اتنا پیارا ہوگا،
جیسے عورت چاہتی ہوگی، عورت کی خواہشات کے عین مطابق ہوگا۔ اس لیے عورت کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جنت میں عورت کے لیے وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہے گی، جس کی وہ تمنا کرے گی، جس کی وہ آرزو کرے گی، جو بھی وہ چاہے گی۔ قال ابو ہریرہ، ابو ہریرہ کہتے ہیں، ابو ہریرہ کے نام کیوں آ گیا؟ کیونکہ اس حدیث کو بیان کرنے والے راوی کون ہے؟ ابو ہریرہ ہیں۔ بس ابو ہریرہ کہتے ہیں وذالک الرجل، اور یہ آدمی آخر اہل الجنت دخولا، یہ جنت میں داخل ہونے کے لحاظ سے آخری آدمی ہوگا۔ ان کے آخری آدمی کو اتنا کچھ مل رہا ہے تو پہلوں کو کتنا ملے گا؟ قال عطا، عطا کہتے ہیں، عطا کون ہے؟ عطا بن یزید، جو حدیث کو روایت کر رہے ہیں ابو ہریرہ سے، جنہوں نے ابو ہریرہ سے حدیث سنی ہے وہ عطا بن یزید کہتے ہیں وہ ابو سعید الخدری جالس مع ابو ہریرہ لا یغیر علیہ شیئا من حدیثہ، کہ ابو سعید خدری بھی ابو ہریرہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جب ابو ہریرہ یہ حدیث بیان کر رہے تھے، ابو سعید خدری بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ لا یغیر علیہ شیئا من حدیثہ، وہ ابو ہریرہ کی حدیث میں سے کسی چیز کو بھی تبدیل نہیں کر رہے تھے، کسی چیز پہ انکار نہیں کر رہے تھے، کسی چیز میں مداخلت نہیں کر رہے تھے، بلکہ ان کی حدیث کی تصدیق کر رہے تھے کہ انہوں نے صحیح حدیث بیان کی ہے۔ حتی انتہا الی قولہ، یہاں تک کہ ابو ہریرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس لفظ تک پہنچے، یا جنتی کے اس لفظ تک، اللہ تعالیٰ کے اس لفظ تک پہنچے، ھذا لک ومثلہ معہ، کہ تمہارے لیے یہ بھی ہے اور اس جتنا اس کے ساتھ اور بھی ملے گا۔ جب یہاں تک ابو ہریرہ پہنچے تو قال ابو سعید، ابو سعید خدری نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول کو سنا تھا کہ آپ فرما رہے تھے ھذا لک، یہ بھی تمہارے لیے ہے، وعشرۃ امثالہ، اور 10 گنا اور بھی ملے گا۔ ابو ہریرہ نے کیا کہا تھا حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ اس جنتی سے کہیں گے تمہیں یہ بھی ملے گا اور 1 گنا اور ملے گا، اور ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا تھا تمہیں یہ بھی ملے گا اور اس 10 گنا اور بھی ملے گا۔ قال ابو ہریرہ، تو ابو ہریرہ نے کہا حفظ تو، میں نے تو یہی لفظ یاد کیے اللہ کے رسول سے کہ مثلہ معہ، کہ تمہیں 1 گنا اس کے ساتھ اور ملے گا۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں 10 گنا، ابو ہریرہ کہتے ہیں 1 گنا۔ اب کس کی بات صحیح ہے؟ تو علماء کرام کہتے ہیں ہم کسی کو بھی غلط قرار نہیں دیں گے۔ جیسا کہ پہلے میں مثال دے چکا ہوں کہ اللہ کے رسول نے پہلے کیا کہا تھا کہ میری امت کے لوگ جنت میں 1/3 ہوں گے، پھر وہیں پہ کھڑے ہو کے کہہ دیا تھا میری امت کے لوگ جنت کا نصف ہوں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی یہ بیان کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کے بتانے سے کہ اس جنتی کو 1 گنا اور بھی ملے گا، اور پھر کبھی بتایا ہوگا کہ 10 گنا اور ملے گا؟ دونوں صحابیوں نے اپنی جگہ پہ ٹھیک بتایا ہے۔ واللفظ مسلم، مسلم شریف کے الفاظ ہیں، وہو روایت عند البخاری، اور یہ امام بخاری کے پاس بھی یہ روایت ہے، لیکن الفاظ مسلم شریف کے ہیں کیا کہ فیضرب الصراط بین ظہرانی جہنم، کہ پل کو رکھا جائے گا جہنم کے 2 کناروں کے مابین، فاکون انا و امتی اول من یجیز، تو میں اور میری امت سب سے پہلے اس پل کو عبور کرنے والے ہوں گے۔ پہلے حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا تھا میں سب سے پہلے عبور کرنے والا ہوں گا، تو دوسری روایت میں وضاحت آ گئی کہ آپ نے کہا تھا کہ میں بھی اور میری امت بھی سب سے پہلے اس کو عبور کرنے والے ہوں گے۔ ولا یتکلم یومئذ الا الرسل، اس دن رسولوں کے علاوہ کوئی کلام کرنے والا نہیں ہوگا، کسی میں کلام کرنے کی جرت نہیں ہوگی۔ ودعو الرسل یومئذ، اور رسولوں کی اس دن دعا کیا ہوگی؟ اللہم سلم سلم، اے اللہ محفوظ رکھنا، اے اللہ محفوظ رکھنا، اے اللہ سلامت رکھنا، اے اللہ گرنے سے بچانا۔ تو حدیث بالکل واضح ہے، میں مزید کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، جو صفات آئی تھی ان کی طرف بھی میں نے اشارہ کر دیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، باب نمبر 9 ہے۔ آپ لوگوں کے چند سوال بھی آئے ہوئے ہیں، لیکن بھائیوں کا یہ بھی اصرار ہے کہ یہ دورہ کب ختم ہوگا، حدیث جلدی ختم کی جائیں۔ تو باب نمبر 9 ہے ما جاء فی الحوض، جو آیا ہے حوض کے بارے میں۔ حوض کے بارے میں کیا کچھ آیا ہے؟ حدیث نمبر 77 قاف، اس کو روایت کرنے والے امام بخاری بھی ہیں، امام مسلم بھی ہیں۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے
وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حوضی مسیرت شہرن، میرا حوض 1 مہینے کی مسافت کا ہے، یعنی کہ مسافر 1 مہینہ چلتا رہے تو جتنا سفر کرے گا اس سفر کے برابر میرا حوض ہے، اتنا لمبا چڑا حوض ہے۔ ماؤہ ابید من اللبن، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا۔ وریحہ اطیب من المسکی، اور اس کی خوشبو کستوری سے زیادہ عمدہ ہوگی۔ وکیزانہ کنجوم السماء، اور اس کے کوزے، اس کے برتن آسمان کے ستاروں کی طرح ہوں گے، اس حوض کے برتن آسمان کے ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے، اس حوض کے برتن تعداد کے لحاظ سے بھی آسمان کے ستاروں کی طرح ہوں گے۔ من شرب منہا، جس نے اس میں سے ایک دفعہ پی لیا، فلا یظمأ ابدا، اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ کافر لوگ تو پیاس سے مر رہے ہوں گے، اور جو خوش نصیب نبی علیہ السلام کے حوض پہ آئیں گے اور اس میں سے پی لیں گے، ان کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اس کے بعد حدیث نمبر 78 قاف، اس کو روایت کرنے والے بھی امام بخاری اور امام مسلم ہیں۔ عن اسماء بنت ابی بکر، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ابو بکر کی بیٹی ہیں۔ قالت، وہ کہتی ہیں، قال النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی علی الحوض، میں حوض پہ ہوں گا، یعنی کہ قیامت کے دن میں حوض پہ ہوں گا، حتی اندرا، یہاں تک کہ میں دیکھوں، من یرد علی منکم، تم میں سے کون کون میرے پہ وارد ہوتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں، میرے پاس پہنچتے ہیں۔ وَسَيُؤْخَذُ نَاسٌ دُونِي، اور کچھ لوگوں کو میرے قریب پہنچنے سے پہلے ہی پکڑ لیا جائے گا، انہیں میرے پاس نہیں آنے دیا جائے گا۔ فَأَقُولُ، تو میں کہوں گا، یا ربی منی، اے میرے رب یہ تو مجھ میں سے ہیں، وَمِنْ أُمَّتِي، اور میری امت میں سے ہیں۔ فَيُقَالُ، تو آپ سے کہا جائے گا، هل شعرت، کیا آپ کو معلوم ہے، ما عملوا بعدک، انہوں نے آپ کے بعد کیا عمل کیے، واللہ ما برہو، اللہ کی قسم یہ مسلسل، یرجعون علی عقابہم، اپنی ایڑیوں کے بل واپس پلٹتے رہے، یعنی کہ مرتد ہو گئے تھے، دین چھوڑ دیا تھا۔ تو اس سے ایک تو پتا چلا کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے، اسی لیے آپ بتا رہے ہیں کہ مجھ سے کہا جائے گا آپ کو نہیں پتا ان لوگوں کے بارے میں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا عمل کیے، اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ آپ حاضر ناظر نہیں ہیں، حاضر ناظر ہوں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ انہوں نے بعد میں کیا عمل کیے۔ اور یہ مرتد قسم کے لوگ ہوں گے جو نبی علیہ السلام کے بعد مرتد ہو گئے، اور جناب ابوبکر صدیق نے ان سے جہاد کیا تھا۔ آپ لوگوں کا چونکہ ٹائم ختم ہو چکا ہے، اس لیے میں یہاں پہ رک رہا ہوں، ورنہ میری کوشش تھی کہ 2 حدیثیں ہم اور پڑھ لیتے تاکہ یہ فصل اور یہ باب ختم ہو جاتا۔ بہرحال میں ٹائم کی پابندی کروں گا۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ اپنا قیمتی ٹائم دیتے ہیں۔ اللہ کرے کہ اس ٹائم کی برکت سے ہم قبر کے عذاب سے بچ جائیں، جہنم کے عذاب سے بچ جائیں، نبی علیہ السلام کے حوض سے پانی پینے والے بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے جن کو آپ کے حوض سے پانی پینے کا موقع ملے گا، جن کو دھتکارا نہیں جائے گا، جن کو پیچھے ہٹایا نہیں جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اہل توحید میں سے رکھے، اور ان میں سے رکھے جن کی نبی علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و شکر اللہ علیکم۔ شیخ، آج ایک مختصر سا اعلان ہے۔ سب سے پہلے تو ہم ان تمام حضرات و خواتین کے شکر گزار ہیں جنہوں نے پوری دل جمعی کے ساتھ اب تک دورے کو جوائن کیا، اور انشاءاللہ آگے بھی جوائن کرتے رہیں گے۔ الخبر اسلامک سینٹر کی طرف سے ہم ان تمام کے شکر گزار ہیں، اور ساتھی اپنے شیخ محترم کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری دعوت کو لبیک کہا اور بلا تردد اس عظیم کتاب کی تدریس کو قبول فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اس کا اجر دے۔ الخبر اسلامی سینٹر کی طرف سے ان تمام حضرات و خواتین کے لیے خوشخبری ہے جو پابندی کے ساتھ اس دورے کو جوائن کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس دورے کی تکمیل پر انہیں سرٹیفکیٹ سے نوازا جائے گا۔ انشاءاللہ دورے کے اختتام کے
انہیں سرٹیفکیٹ سے نوازا جائے گا. وجزاکم اللہ خیر وشکر اللہ لکم. شیخ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دیں، اور جو آپ کے سینٹر کو چلا رہے ہیں اور اس کا نظام سنبھالے ہوئے ہیں، ہم سب کو اللہ جزائے خیر دے کہ یہ دورہ آپ لوگوں کے تعاون سے، آپ لوگوں کی ترتیب سے طے ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو آپ کی نیکیوں کے میزان میں بھی شامل فرمائے اور ہم سب کی نیکیوں کے میزان میں بھی شامل فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ. جزاکم اللہ خیر وشکر اللہ لکم. بارک اللہ فیک.